کیا آپ بھی ہر مہینے کے آخر میں محسوس کرتی ہیں کہ پیسہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ تو آج کے ویڈیو میں آپ سیکھیں گی سمپل، پریکٹیکل اور ہر دن فالو کرنے والی ٹپس تاکہ آپ کا بجٹ کنٹرول میں رہے اور غیر ضروری خرچ کم ہو۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے سیونگ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اور مالی سکون لا سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ خریدنے کے بعد باقی کا پیسہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ عملی ٹپس شیئر کرنے والی ہوں جنہیں آپ روزمرہ کی زندگی میں فوراً استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ ٹپس صرف بچت نہیں سکھائیں گے بلکہ آپ کو مالی کنٹرول اور ذہنی سکون بھی دیں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ 40 ٹپس جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ ٹپ نمبر 1 ہے ماہانہ بجٹ طے کریں۔ ہر مہینے اپنے خرچ اور سیونگ کے لیے الگ بجٹ مقرر کریں۔ اس سے آپ کو واضح پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں بچت ممکن ہے۔ روزانہ چھوٹے چھوٹے خرچ بھی مہینے کے آخر میں بڑا بوجھ بن سکتے ہیں، اس لیے ہر خرچ کو نوٹ کریں۔ ماہانہ بجٹ کے اندر صرف ضروری خرچ، اضافی خرچ اور سیونگ کے لیے الگ الگ مقدار رکھیں۔ یہ عادت آپ کو پیسہ ضائع ہونے سے بچائے گی اور آپ کے فیصلے زیادہ سمجھداری والے ہوں گے۔ ٹپ نمبر 2 ہے گروسری کی لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں۔ گروسری خریدنے سے پہلے ہر چیز کی لسٹ بنائیں۔ صرف وہی چیزیں خریدیں جو واقعی ضروری ہوں اور غیر ضروری خریداری سے بچیں۔ لسٹ کے بغیر شاپنگ کرنے سے اکثر اضافی یا مہنگی چیزیں خرید لی جاتی ہیں۔ یہ عادت نہ صرف پیسہ بچائے گی بلکہ وقت کی بچت بھی کرے گی۔ ہر ہفتے کی خریداری سے پہلے اپنی فہرست دوبارہ چیک کریں تاکہ کوئی چیز ضائع نہ ہو۔ ٹپ نمبر 3 ہے بلک خریداری کریں، صرف ضروری اشیاء کے لیے۔ ایسی چیزیں جو جلد خراب نہیں ہوتی انہیں بلک میں خریدیں تاکہ فی یونٹ کم پڑے۔ لیکن ہر چیز کو بلک میں نہ خریدیں۔ جو چیز خراب ہونے والی یا پیرشیبل آئٹمز ہوتی ہیں وہ اگر آپ بلک میں لیں گے تو وہ نقصان دیں گے کیونکہ وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ کے استعمال سے پہلے ہی وہ ایکسپائر ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ روزمرہ کی اشیاء پر کافی بچت کر سکتا ہے۔ بلک خریداری سے اکثر ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے آپ کو جو ماہانہ بجٹ کو مدد دیتا ہے۔ ٹپ نمبر 4 ہے ڈسکاؤنٹ اور کوپونز کا استعمال کریں۔ آن لائن یا آف لائن خریداری کے دوران ڈسکاؤنٹ اور کوپونز استعمال کریں۔ یہ اضافی بچت پیدا کرتے ہیں اور مہینے کے آخر میں فرق لے کر آتے ہیں۔ ڈسکاؤنٹ کا فائدہ صرف ضروری چیزوں پر لیں، غیر ضروری چیزیں مت خریدیں۔ کوپونز اور ڈسکاؤنٹ ایپس کی عادت ڈالنے سے پیسہ ضائع ہونے سے بچتا ہے۔ ٹپ نمبر 5 ہے سیلز کا انتظار کریں۔ اگر کوئی چیز ضروری ہے لیکن سیل میں آ سکتی ہے تو تھوڑا سا صبر کر لیں۔ سیل کے دوران خریداری کرنے سے آپ 10 سے 30% تک بچت کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی۔ لیکن غیر ضروری شاپنگ سے پرہیز کریں۔ سیلز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ خریدنا ہے۔ یہ عادت آپ کو غیر ضروری فالتو خرچ سے بچائے گی اور ماہانہ بجٹ مستحکم رہے گا۔ ٹپ نمبر 6 ہے گھر میں خود کھانا پکائیں۔ ریڈی میڈ کھانے اور ٹیک اوے سے بچیں۔ گھر میں کھانا پکانے سے صرف پیسہ بھی نہیں بچتا بلکہ صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ روزانہ کی ڈائٹ میں گھر کے کھانے کو ترجیح دیں تاکہ ہر مہینے کی بچت ممکن ہو سکے۔ یہ عادت بچوں اور فیملی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ٹپ نمبر 7 ہے بجلی اور پانی بچائیں۔ چھوٹے چھوٹے اقدام کریں جیسے لائٹس بند کریں، پانی کا ضائع نہ کرنا، بڑی بچت دیتے ہیں۔ انرجی بچانے والی عادتیں ماہانہ بلز کو کافی کم کر سکتی ہیں۔ یہ صرف پیسہ نہیں بچاتا بلکہ ماحول کے لیے بھی اچھا ہے۔ ٹپ نمبر 8 ہے پرانے فرنیچر یا چیزوں کا DIY کریں۔ گھر میں موجود پرانے فرنیچر یا چیزوں کا میک اوور کریں۔ نئے خریدنے کے بجائے تھوڑا سا کریٹیوٹی استعمال کریں، چیزیں دوبارہ استعمال کریں۔ یہ طریقہ پیسہ بچانے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کو منفرد اور خوبصورت بھی بناتا ہے۔ ٹپ نمبر 9 ہے کریڈٹ کارڈ کا محدود استعمال کریں۔ کریڈٹ کارڈ سے صرف ضروری خریداری کریں، غیر ضروری استعمال سے مہینے کے آخر میں بل زیادہ آتا ہے۔ کیش یا ڈیبٹ کارڈ استعمال کریں تاکہ ہر خرچ کا ریکارڈ ہو اور بچت ممکن ہو سکے۔ ٹپ نمبر 10 ماہانہ بلز کا ریکارڈ رکھیں۔ ہر ماہ کے بلز کو نوٹ کریں۔ یہ دیکھنے میں مدد ملتی ہے کہ کون سے خرچ زیادہ ہیں اور کہاں بچت کی جا سکتی ہے۔ یہ عادت مالی نظم اور کنٹرول کو مضبوط کرتی ہے۔ ٹپ نمبر 11 ہے برانڈڈ یا جنیرک پروڈکٹ سے ریلیٹڈ۔ جنیرک پروڈکٹس اکثر برانڈ والے کے برابر معیار دیتے ہیں لیکن انہیں ترجیح دینا پیسہ بچانے کا بہترین طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عادت روزمرہ کی خریداری میں بڑی بچت لے کر آتی ہے۔ برانڈز کے پیچھے مت بھاگیں بلکہ ان جنیرک چیزوں کے پیچھے لگیں جو کوالٹی وائز اچھی بھی ہیں اور برانڈز کا بیسٹ ریپلیسمنٹ ہیں۔ ٹپ نمبر 12 ہے فریج اور پینٹری چیک کریں۔ ہفتے میں ایک بار فریج اور پینٹری ضرور چیک کیا کریں۔ یہ دیکھیں کہ کون سی چیزیں ختم ہونے والی ہیں یا خراب ہو رہی ہیں۔ اس سے فضول خرچ سے بھی بچت ہوتی ہے اور کھانے کا ضیاع بھی کم سے کم ہوتا ہے۔ ٹپ نمبر 13 گھر میں کلیننگ پروڈکٹس خود بنائیں۔ گھر میں ونیگر کا، بیکنگ سوڈا کا اور دیگر سادہ سی چیزوں کا اپنے کچن سے نکال کر استعمال کریں اور ان سے کلیننگ پروڈکٹس خود بنائیں۔ یہ کیمیکل پروڈکٹس سے سستا اور محفوظ بھی ہوتا ہے اور یہ بجٹ روزانہ کے صفائی میں کافی فرق ڈالتی ہے۔ آپ جو مہنگے کلینرز بازار سے خرید کر لاتے ہیں ان کے ریپلیسمنٹ میں آپ خود DIY کر کے آرام سے اپنی کچن پروڈکٹس کو یوز کر کے کلینرز کو بنا سکتے ہیں۔
صفائی میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا. جو باہر کے مہنگے پروڈکٹ سے صفائی ملتی ہے وہی صفائی آپ کو DIY پروڈکٹ سے بھی ملے گی. ٹپ نمبر 14 ہے آن لائن سبسکرپشنز کا ریویو کریں. جو سبسکرپشنز استعمال نہیں ہو رہی ہیں انہیں کینسل کر دیں. یہ غیر ضروری ماہانہ خرچ کو کم کرتا ہے اور بجٹ کو کنٹرول میں رکھ کے آپ کی بچت کو بچاتا ہے. ٹپ نمبر 15 ہے اضافی پیسے الگ رکھیں. چھوٹے پیسے بچت کے لیے پیسے الگ رکھیں، جیسے پیگی بینک کے محفوظ جگہ پر یا اپنے کسی غلے وغیرہ میں. یہ آپ کی سیونگ کی عادت کو مضبوط کرے گا اور ایمرجنسیز میں کام بھی آئے گا. ٹپ نمبر 16 ہے کپڑے اور گھر کی چیزیں ڈونیٹ کریں یا ان کو سیل آؤٹ کر دیں. استعمال نہ ہونے والی چیزیں سیل آؤٹ کریں یا پھر کسی کو دے دیں اتنے مارجن پہ کہ وہ اس کو استعمال کر سکے. اس سے نہ صرف اضافی آمدنی ہوگی بلکہ گھر بھی منظم رہے گا. آپ کا گھر بھی سمٹا ہوا رہے گا، گھر میں چیزیں پھیلی ہوئی نہیں لگیں گی اور ایکسٹرا سامان کے لیے ایکسٹرا جگہ بھی نہیں بنانی پڑے گی. ٹپ نمبر 17 DIY ہوم ڈیکورز اور گفٹس کے بارے میں ہے. مہنگی چیزیں خریدنے کے بجائے خود بنانے کی کوشش کریں. یہ پیسہ بھی بچائے گا اور آپ کے گھر یا آپ کے گفٹ کو منفرد بھی بنائے گا. ٹپ نمبر 18 ہر مہینے چھوٹا سا تفریحی بجٹ رکھیں. چھوٹے تفریحی خرچ کے لیے الگ بجٹ رکھیں تاکہ امپلسو خریداری کم سے کم ہو. ٹپ نمبر 19 ری یوزیبل آئٹمز استعمال کریں. ڈسپوزیبلز کی بجائے ری یوزیبل چیزیں استعمال کریں. یہ بچت کے ساتھ ماحول کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آپ کی انوائرمنٹ کو بچانے میں بھی ہمارے کام آتا ہے. ٹپ نمبر 20 بجلی اور پانی بچانے میں فیملی کو بھی شامل کریں. پورے گھر کے افراد کو شامل کریں تاکہ سب مل کر بچت کریں اور رسپانسبلٹی فیل ہو. ٹپ نمبر 21 گھر میں ہربس یا چھوٹا گارڈن اگائیں. سبزیاں اور جڑی بوٹیاں گھر میں اگانے کی کوشش کریں. اپنے گارڈن کو یا اپنی لان کے اسپیس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں. یہ مارکیٹ سے خریدنے کی ضرورت کو کم کرے گا اور صحت بخش بھی ہوگا، آپ کی صحت کے لیے ہیلدی ہوگا. ٹپ نمبر 22 سیکنڈ ہینڈ فرنیچر دیکھیں. استعمال شدہ فرنیچر یا اپلائنسز خریدنے کی کوشش کریں. یہ نئے خریدنے سے پیسہ بچاتا ہے اور اچھی کوالٹی بھی مل جاتی ہے. آپ کو کم پیسے میں وہی سامان ملے گا، فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ پہلے سے یوز ہوا ہوگا. اس کی خریداری سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اس سے آپ اپنے بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں. ٹپ نمبر 23 موبائل اور انٹرنیٹ پیکیجز کا کمپیریزن کریں. بہترین پیکیجز کو منتخب کریں تاکہ غیر ضروری خرچ کم سے کم ہو. آج کل ڈیفرنٹ موبائل کمپنیاں بہت زیادہ پیکیجز آفر کرتی ہیں. آپ ان پیکیجز کا کمپیریزن کریں اور اپنے لیے بیسٹ پیکیج کو چوز کریں. ٹپ نمبر 24 گھر کے چھوٹے DIY مرمت خود کریں. جیسے چھوٹی چیزوں کو خود ریپیئر کرنا سیکھیں. گھر میں اگر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو سروس چارج کو بڑھانے کے بجائے یا باہر کسی کو بلوا کر پیسہ دے کر کام کرانے کے بجائے کوشش کریں کہ ایسے چھوٹے موٹے کام ریپیئرنگ کے خود سیکھ لیں اور اپنا پیسہ محفوظ کریں. ٹپ نمبر 25 سیزنل شاپنگ میں پیشنس رکھیں. ڈسکاؤنٹس اور سیلز کا فائدہ اٹھائیں. فوری خریداری سے اپنے آپ کو بچائیں. ٹپ نمبر 26 ہوم میڈ بیوٹی اور سکن کیئر پروڈکٹس کا استعمال کریں. مہنگے کاسمیٹکس کے بجائے گھر میں خود ان چیزوں کو تیار کریں. یہ پیسہ اور کیمیکل ایکسپوجر دونوں کو کم کرتا ہے. ٹپ نمبر 27 کیش بیک اور ریوارڈ ایپس کا استعمال کریں. آن لائن شاپنگ میں کیش بیک اور ریوارڈز کا فائدہ اٹھائیں. یہ چھوٹے پیسے جمع کر کے بڑی بچت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹپ نمبر 28 اپنے ہر ماہ کے ایکسپینسز کا ریویو ضرور کریں. ان نیسیسری خرچ کی پیٹرن آئیڈینٹیفائی کریں اور آگے سے بچیں. دیکھیں کہ آپ نے کہاں پر فضول میں پیسہ خرچ کیا ہے، کون سا ایکسپینس ایسا تھا جو بلا وجہ ہو گیا جس کی ضرورت نہیں تھی، اور آئندہ اپنے آپ کو ایسے ایکسپینس سے بچانے کی کوشش کریں. ٹپ نمبر 29 بچوں کو بچت کی عادت سکھائیں. چھوٹے بچوں کو سیونگ اور پیسے کی قدر ضرور سکھائیں. یہ ان کے مستقبل کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ان کی اچھی ڈیولپمنٹ اور اچھی ہیبٹس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. میری آج کی لاسٹ ٹپ ہے کہ فائنینشیل لٹریسی کو سیکھ کرنے کی کوشش کریں. شارٹ کورسز کریں یا پھر ایسی ٹپس کو فالو کریں جو آپ کو سمارٹ ڈیسیجنز لینے اور آپ کی بچت بڑھانے میں مدد دیتی ہیں. یاد رکھیں سیونگ صرف پیسہ بچانے کا نام نہیں ہے، یہ اپنی زندگی اور مستقبل کا پلان ہوتا ہے. ہر بچایا ہوا پیسہ، ہر بچایا ہوا روپیہ آپ کے لیے محفوظ اور پرامن زندگی کا قدم ہے. چھوٹی عادات اپنانے سے آپ اپنے خاندان کے لیے مالی سکون پیدا کر سکتی ہیں. سیونگ سے نہ صرف غیر ضروری سٹریس کم ہوتا ہے بلکہ آپ کو ہر مہینے فائنینشیل کانفیڈنس ملتا ہے. آج سے ہی ان ٹپس کو اپنائیں اور ہر مہینے اپنی محنت کا پھل ضرور محسوس کریں. مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ان میں سے کون سی ایسی ٹپس ہیں جو آپ کے لیے نئی تھیں اور جن کو آپ سیکھنے کے بعد اڈاپٹ کرنے والے ہیں، اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، تاکہ آپ اپنے مہینے کی بچت کو بڑھا سکیں، اپنے بجٹ کو مینج کر سکیں، کنٹرول کر سکیں اور اپنے فیوچر کے لیے سیونگ کر کے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی ٹپس پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیں. مزید ایسی ہی ٹپس اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور آن کر دیں. ٹیک کیئر ٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.